انٹرنیٹ لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 8۔ نماز۔ نزول وحی کے بعد سب سے پہلا حکم الہی نماز ادا کرنے کے بارے میں تھا۔ شروع میں نماز کی ادائیگی کے 2 وقت تھے، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ ان دونوں نمازوں میں صرف 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے کی فرضیت شب معراج ہوئی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے قریب پہاڑوں پر تھے کہ جبرائیل امین اس طرح نمودار ہوئے کہ وہ حسن و جمال کا پیکر تھے۔ ان کی جسم کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ کو سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور پیغام دیا ہے کہ آپ جن و انس کی طرف اللہ کے رسول ہیں، آپ لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائیں۔ اس کلام کے بعد جبرائیل امین نے زمین پر ایک زور کی ٹھوکر ماری جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جبرائیل امین نے اس چشمے کے پانی سے وضو کیا جسے رسول اللہ بغور ملاحظہ فرماتے رہے۔ رسول اللہ نے بھی وضو کیا اور جبرائیل امین کے ساتھ نماز پڑھی۔ رسول اللہ جب گھر تشریف لائے تو تمام واقعہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ اس واقعے کو سن کر بہت خوش ہوئیں۔ رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کو بھی وضو کروایا، انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائی جیسے جبرائیل امین کے ساتھ خود کھڑے ہو کر نماز ادا کی تھی۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد سب سے پہلے جو فرض عبادت ادا کی گئی وہ نماز تھی، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی اقتداء میں پڑھی۔ یہ عورت کی عظمت کا بھی حوالہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی اور سب سے پہلے رسول اللہ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والی ایک عورت ہی ہے۔ دعوت اسلام۔ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم ملا تو آپ نے خاموشی کے ساتھ چیدہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے پہلے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں۔ ساری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی مرد یا عورت سیدہ سے پہلے اسلام نہیں لایا۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بنت خویلد نہ صرف سب سے پہلے ایمان لائیں بلکہ انہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی اور رسالت کی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں رسول اللہ کی مدد کی۔ ان کے بعد بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو حاصل ہوا۔ بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت سیدنا ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی۔ انہوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اس کا اعلان بھی کیا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد اور سوچ و بچار ضرور کیا، مگر ابو بکر کو جیسے ہی میں نے دعوت دی انہوں نے بلا توقف اور بلا تردد اسلام قبول کیا۔ بچپن ہی سے حضرت ابو بکر رسول اللہ کی صحبت میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ رسول اللہ کی صحبت نے ابو بکر کو کندن بنا دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی فسق و فجور سے بچے ہوئے تھے۔ آزاد کیے گئے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف زید بن حارثہ کو حاصل ہوا، جبکہ غلاموں میں یہ شرف
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اسلام لانے میں اولیت کا مقام حاصل کرنے والی یہ پانچوں ہستیاں خوش قسمت تھیں جو عرصہ دراز سے رسول اللہ کے قریب رہیں۔ ان سے آپ کی مبارک زندگی کا کوئی گوشہ بھی چھپا ہوا اور پوشیدہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کی صداقت کے قائل ہوئے۔ ان سب کے سامنے جب پیغام حق آیا تو انہوں نے اس طرح لبیک کہا جیسے وہ پہلے ہی سے منتظر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور کوشش سے جن متعدد سعید الفطرت اصحاب نے اسلام قبول کیا، ان میں عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام قبول کرنے والوں میں یہ پانچوں اصحاب کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ انہی دنوں ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ، عبداللہ بن اسد، ارقم بن ابی ارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہم بھی مسلمان ہوئے۔ دعوت اسلام کے اولین 3 سالوں میں ابو ذر غفاری، سہیب رومی، عبیدہ بن حارث، خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، سعید بن زید اور ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت خطاب، صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہم اور بہت سے دیگر مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ نماز کا وقت آتا تو رسول اللہ کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور اپنے رفقا کے ساتھ سجدہ عبوبیت بجا لاتے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے ساتھ کسی درے میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ رسول اللہ کے چچا جناب ابی طالب کا وہاں سے گزر ہوا۔ جناب ابی طالب تعجب سے دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، دین ابراہیم۔ رسول اللہ کا یہ جواب سن کر جناب ابی طالب خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ اسلام کی دعوت 3 برس تک یوں ہی ڈھکے چھپے انداز کے ساتھ ہوتی رہی۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں SiratLibrary.com۔ دار ارقم کا قیام۔ قریش مکہ اور مشرکین نے جب مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ مسلمانوں کو آبائی دین چھوڑنے پر لعنت ملامت کرنے لگے، جس سے حالات روز بروز سنگین ہونے لگے۔ رسول اللہ کا خیال تھا کہ حالات مزید خراب ہو جانے کی وجہ سے دین اسلام کی خاموش تبلیغ میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ اہل ایمان کی عبادت و تربیت کے لیے ایسا کوئی مرکز ہونا چاہیے جہاں دین کی تبلیغ ہوتی رہے۔ حضرت ارقم بن ابی ارقم کا مکان جو صفا کے قریب تھا اس مقصد کے لیے منتخب کیا گیا۔ رسول اللہ زیادہ وقت اسی مکان میں گزارتے۔ نماز کے وقت تمام مسلمان آ جاتے اور مکان کا دروازہ بند کر کے رسول اللہ کے اقتداء میں فریضہ صلاۃ ادا کرتے۔ نئے لوگ بھی اسی مکان میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے۔ یہ مرکز رشد و ہدایت تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ صدیوں تک حجاج کرام اس متبرک مقام کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ حرم کعبہ کی توسیع کے وقت اس مکان کو بھی حرم پاک میں شامل کر لینے کی وجہ سے اس مکان کی انفرادی حیثیت ختم ہو گئی۔ دار ارقم کو تقریباً 3 سال تک مسلمانوں کی پناہ گاہ بننے کا شرف حاصل رہا۔
دعوت عالم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجر آیت نمبر 94 میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، سو آپ اعلان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے۔ اللہ کریم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیارے رسول، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو برملا لوگوں کے سامنے بیان کیجئے اور کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجئے۔ اس سے پہلے رسول اللہ پوشیدہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر ابو جہل کو بہت غصہ آیا اور اس نے قریشیوں سے کہا کہ اگر اب میں نے محمد کو کعبے میں نماز ادا کرتے دیکھا تو اس کی گردن اپنے پاؤں تلے دبا دوں گا۔ جب رسول اللہ کو ابو جہل کی یاوہ کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسی جسارت کی تو فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ تبلیغ اسلام کے لیے رسول اللہ نے اپنی 40 سالہ زندگی کو صداقت اور امانت کی نذیر کے طور پر پیش کیا۔ بلا شبہ آپ کی سیرت اتنی ممتاز اور آپ کا پایہ اخلاق اتنا بلند تھا کہ بڑے بڑے منکروں اور جانی دشمنوں کو بھی آپ کے کردار پر کچھ کہنے کی مجال نہ ہوئی۔ رسول اللہ کی زندگی اتنی بے مثال اور بے داغ رہی کہ خود اسی کو حجت بنا کر منکرین کے سامنے پیش کیا اور ان سے استفسار کیا، میں تو تمہارے ہی اندر رہا ہوں، تمہارے ہی ساتھ اتنی عمر گزاری ہے، تم ہی بتاؤ کہ اس سے قبل تمہیں کسی بدگمانی کا موقع ملا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین نے اسے یوں بیان فرمایا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تو گزار چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ ان مختصر الفاظ میں رسول اللہ نے اپنی دعوت برسر عام پیش کر کے اللہ کی ہدایت کے مطابق اعلانیہ دین کی تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ رسول اللہ کا خطاب سن کر اکثر لوگ برہم ہو گئے۔ آپ کا چچا ابو لہب بیہودہ گوئی پر اتر آیا، رسول اللہ کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرنے لگا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق۔ بعثت کے بعد 3 سال کا عرصہ خاموشی سے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت کا فریضہ انجام دیا جاتا رہا۔ اس عرصے میں سعید الفطر لوگوں کی مناسب تعداد نے دعوت اسلام کو قبول کر لیا۔ ان عظیم لوگوں کا اس دین کو قبول کر لینا ایک حوصلہ افزا بات تھی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ دعوت توحید کے دائرے کو مزید وسعت دی جائے۔ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اپنے اعزاء اور اقربا کو دعوت توحید و رسالت دینے کا حکم قرآن مجید کی سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 میں یوں آتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرایا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ یہ حکم پاتے ہی سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی خاندان والوں کو کھانے پر بلایا۔ اس دعوت میں 40 یا 45 آدمی شریک ہوئے۔ ان میں بنو ہاشم کی اکثریت، بنو مطلب کا سارا خاندان اور عبد مناف کے افراد تھے۔ اس مجلس میں جناب ابی طالب، جناب حمزہ اور جناب عباس جیسے اہم لوگ بھی شریک تھے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سامان خوردنوش کا انتظام کیا۔ کھانے کے بعد رسول اللہ نے مختصر سی بات کی جس میں اسلام کے محاسن بیان کیے اور فرمایا، میں جس پیغام کو لایا ہوں یہ دین اور دنیا دونوں کا کفیل ہے، اس بارے گراں کو اٹھانے میں میرے ساتھ کون دے گا؟ دعوت حق سن کر سب پر سناٹا چھا گیا۔ اس سکوت کو توڑتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو آغوش محمدی کے تربیت یافتہ تھے اٹھے اور گویا ہوئے، اگرچہ میں ایک بچہ ہوں، ہر چند مجھے آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میں کم عمر بھی ہوں، لیکن میں اس مہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی کا یہ عزم دیکھ کر ازراہ حقارت حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دعوت، یہ داعی اور لبیک کہنے والا کون سا کارنامہ سر انجام دے لیں گے؟ لیکن تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جس کا تمسخر عالم کفر کے روسا نے اڑایا تھا وہی دعوت دینے والا مدینۃ العلم ٹھہرا اور معاون بننے والا باب العلم، اللہ کی دعوت کو عام کرنے والے منبع علم اور اس کا فیض پانے والے زمانوں کا رہبر ٹھہرا۔ جنگ خیبر کا فاتح ہوا۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا بولا، ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں، مگر آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کی بات نہ کرو۔ رسول اللہ کی دعوت کے جواب میں جناب ابی طالب نے کہا، میں دین عبد المطلب پر ہی رہنا چاہتا ہوں، مگر تمہیں جس دعوت کا حکم ہوا اسے سر انجام دیتے رہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس پر ابو لہب برا فروختہ ہو کر بولا، یہ غلط ہے، اس سے پہلے کہ دوسرے روکیں تم اسے اپنے دین کی تبلیغ سے منع کرو۔ جناب ابی طالب نے جواباً پرعزم لہجے میں کہا، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس پر ابو لہب غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور بڑبڑانے لگا۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ کو تنگ کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ جوں جوں اسلام پھیلتا گیا ابو لہب کی دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہی کیفیت اس کی بیوی ام جمیل کی تھی، وہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے میں پیش تھی۔ ام جمیل کینہ پرور اور بدطینت عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے تھے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ گستاخ رسول کا عبرتناک انجام۔ رسول اللہ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس ارشاد الہی کی تعمیل کے لیے رسول اللہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور یا صباحا بلند آواز سے کہا۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی ناگہانی آفت آ جاتی، لوگوں کو امداد کے لیے بلانا مقصود ہوتا تو یا صباحا کے الفاظ سے ندا کرتے۔ لوگوں نے جب یہ ندا سنی تو دوڑتے ہوئے صفا کی پہاڑی کے دامن میں آ پہنچے۔ جو خود حاضر ہونے سے قاصر تھے انہوں نے حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے اپنے نمائندے بھیجے۔ جب سارے قریشی قبیلے جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا گھڑ سوار دستہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان جواب دیا، بے شک ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے سچ ہی سنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو خدا کا عذاب تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔
ابو لہب نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور گستاخی کرتے ہوئے بولا، تبا لک اما جمعتنا الا لہذا۔ اللہ تعالیٰ کو اس گستاخ کی گستاخی اپنے حبیب کریم کے بارے میں سخت ناگوار گزری۔ آج میرے محبوب کی جناب میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی سے انگلی کا اشارہ کرتا ہے اور بڑی ڈینگیں مارتا ہے۔ قلیل عرصے کے بعد ہم اسے اس گستاخی کا مزہ چکھائیں گے اور اسے ایک ایسی آگ پہ جھونکیں گے جس میں شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ انتہائی غضب اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جن ہاتھوں کی انگلی بے ادبی کے لیے اٹھی ہے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، انہیں کبھی اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو، یہ بد دعا ہے۔ اور کہا وَتَّبْ، یعنی وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، اس کا جسم ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو پورا ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ ابو لہب بزدلی کے باعث بدر کی جنگ میں شریک نہ ہوا۔ بدر کی عبرتناک شکست کو ابھی صرف ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ اس کے جسم پر ایک زہریلا چھالا نمودار ہوا۔ چند دنوں میں اس کے سارے جسم پر پھیل گیا، ہر جگہ بدبودار پیپ بہنے لگی، گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ ابو لہب کے بیٹوں نے جب دیکھا کہ اسے کوئی متعدی بیماری لگ گئی ہے تو انہوں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ تڑپتے تڑپتے ابو لہب نے جان دے دی۔ اس کی ناش کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی عزیز اس کے قریب نہ گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ جب اس کے تعفن اور بدبو سے لوگ تنگ آ گئے تو اس کے بیٹوں کو لعنت ملامت شروع کی۔ انہوں نے چند حبشی غلاموں کو اپنے باپ کی لاش ٹھکانے لگانے پر مقرر کیا۔ حبشی غلاموں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قوم کے اتنے بڑے سردار اور مکے کے چوٹی کے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس کا یہ حشر اللہ تعالیٰ کے غضب ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اولاد اپنے باپ کو یوں قسمہ پرسی کی حالت میں نہیں چھوڑا کرتی، مرنے کے بعد اس کی لاش کو یوں گلتے سڑتے نہیں دیکھ سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے تو اولاد کے دل میں محبت یا ظاہری ہمدردی کے جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا وہی حشر ہوتا ہے جو اس گستاخ بارگاہ نبوت کا ہوا۔ سارے اہل مکہ نے دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے رب کی طرف سے جو پیش گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے اس نے اپنی کنیت ابو لہب رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کنیت کا ذکر کیا اور اس کے نام کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے نام سے زیادہ اپنی کنیت سے مشہور تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ عبد العزیٰ یعنی عزیٰ کا بندہ، یہ امر اس قابل نہ تھا کہ اسے قرآن کریم میں ذکر کیا جاتا۔ ابو لہب مکے کے 4 دولت مندوں میں سے ایک تھا۔ اس کے پاس 8 سیر سے زیادہ سونے کی اینٹیں تھیں، دیگر جائیداد، سامان، مال مویشی اس کے ماں سوا تھے، اور صاحب اولاد بھی تھا۔ اس کے کئی بیٹے تھے جو اس کی زندگی میں جوان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا اور ایک زہریلا آبلہ اس کے جسم پر نمودار ہوا تو سارے نوکر، خادم، بھائی، رشتہ دار، حتیٰ کہ اس کے اپنے فرزند بھی اس کو تڑپتا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دنیا ہی میں اس نے دیکھ لیا کہ جس دولت کی کثرت پر وہ فخر کرتا تھا، جن بیٹوں پر اس کو بڑا ناز تھا، مصیبت کے وقت وہ اسے بے یارو مددگار چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے ذرا کام نہ آئے۔ ابو لہب کی بیوی کا نام اروا تھا اور کنیت ام جمیل تھی، جبکہ یہ بھینگی آنکھوں والی تھی۔ اروا ابو سفیان کی بہن تھی اور حرب ابن امیہ کی بیٹی۔ اس کے دل میں رسول اللہ کی عداوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسلام دشمنی میں یہ اپنے بدبخت خاوند سے کسی طرح پیچھے نہ تھی۔ اس کا مشغلہ یہ تھا کہ دن کے وقت جنگل میں نکل جاتی اور خاردار جھاڑیاں چنتی رہتی اور گٹھا باندھ کر اٹھا لاتی۔
رات کے وقت اس راستے میں ان کانٹوں کو بچھا دیتی جس سے گزر کر اللہ کے حبیب اپنے پروردگار کی جناب میں سجدہ ریز ہونے کے لیے حرم تشریف لے جاتے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو سن کر آگ بگولا ہو گئی اور اپنی مٹھیوں میں سنگریزے بھر کر رسول اللہ کی تلاش میں نکلی کہ جہاں ملیں گے ان پتھروں سے خبر لوں گی۔ رسول اللہ کعبے کے پاس بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق حاضر خدمت تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اس کو آتے دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ، ام جمیل آ رہی ہے اور یہ ضرور کوئی خباثت کرے گی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ مجھے دیکھ نہ سکے گی۔ ایسا ہی ہوا، وہ قریب آ کر رسول اللہ کو نہ دیکھ پائی اور بڑبڑاتے ہوئے واپس چلی گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس آگ میں اس کا گستاخ خاوند چلایا جائے گا اسی آگ میں یہ بھی جھونکی جائے گی۔ ام جمیل کے بارے میں خصوصی طور پر الفاظ استعمال کرنے میں یہ راز ہے کہ وہ مکے کے رئیس اعظم کی بیوی تھی۔ اس کے گلے میں جواہرات کا گراں بہا ہار تھا۔ وہ کہتی تھی کہ لات و عزا کی قسم، میں موتیوں کے اس بیش قیمت ہار کو فروخت کر کے محمد کی عداوت میں خرچ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی اکڑی ہوئی گردن میں جس میں آج بڑا قیمتی ہار ہے، ہم مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں گھسیٹیں گے جو 70 گز لمبی ہوگی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ حسب معمول خاردار لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ گٹھا مونج کی رسی میں بندھا ہوا تھا۔ وہ ایک پتھر پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی، گٹھا پیچھے لڑک گیا اور رسی اس کے گلے میں حمائل ہو گئی، جس سے اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گئی۔ ان قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی، بدبخت ایندھن اٹھانے والی، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ قرآن کریم کا ارشاد پورا ہوا۔ سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ ایک دن ابو لہب غصے کی حالت میں اٹھا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تم سے ملنا اور بولنا اس وقت تک حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ابو لہب رسول اللہ کا حقیقی چچا تھا اور اعلان نبوت سے پہلے آپ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ابو لہب کی خواہش پر ہی رسول اللہ نے اپنی دونوں صاحبزادیوں ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح اس کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دیا، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بعثت کے بعد ابو لہب کی مخالفت شدید دشمنی کی صورت اختیار کر گئی۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے رسول اللہ کی صاحبزادیوں ام کلثوم اور رقیہ کو طلاق دے دی۔ رسول اللہ کو ابو لہب کی اس حرکت پر دکھ پہنچا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ معاملہ طلاق پر ہی ختم نہ ہوا۔ عتیبہ نے اخلاق و تہذیب کے تمام ضابطوں کو پس پش ڈالتے ہوئے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انتہائی نازیبا اور گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ رسول اللہ کو عتیبہ کی اس حرکت پر بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ کا عبرتناک انجام اس وقت ہوا جب وہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ تجارت کے غرض سے شام گیا تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ابو لہب نے اہل قافلہ سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں محمد کا کہا پورا نہ ہو جائے۔ عتیبہ کے چاروں اطراف اونٹ بٹھائے گئے اور عتیبہ کو سلا دیا گیا۔ رات کو ایک شیر آیا، اس نے عتیبہ کی تکہ بوٹی کر دی۔ حیرت انگیز طور پر اس شیر نے نہ تو عتیبہ کا خون پیا
اور نہ ہی گوشت کھانا پسند کیا۔ اس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچا اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ حج کا موقع ہوتا یا کوئی بازار لگتا، جب دور دراز سے لوگ آ کر جمع ہوتے تو رسول اللہ آنے والوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ ابو لہب طاق میں رہتا اور آپ کے پیچھے لگ جاتا اور رسول اللہ جو فرماتے اسے جھوٹ قرار دیتا۔ ابو لہب کا خوب سے باطن دیکھیے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تبلیغ فرما رہے تھے اور ابو لہب آپ کو پیچھے سے پتھر مار رہا تھا، جس سے رسول اللہ کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئیں۔ اس کے باوجود کوئی ظلم اور زیادتی آپ کو کلمہ حق کہنے سے نہ روک سکی۔ کفر و شرک میں ابو لہب وہ واحد بدبخت ہے جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر قرآن مجید کی سورہ لہب میں بیان کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا، اور اس کی عورت بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔